السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور آپ سب نے کوشش کی ہوگی نماز ادا کرنے کی، اور اپنے بچوں سے بھی بات کی ہوگی اس موضوع میں۔ روزمرہ بیس پر اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے نماز کے بارے میں بات کرتے رہا کریں۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت اور ایموشنل برقرار رکھ کر ان سے بات کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا۔ ناظرین، ملک میں انتشار پھیلانے والی پارٹی خود انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر طرف سے ناکامی ان کا مقدر۔ بات سرکار پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے، کچھ مغالطے میں نہ رہیں تو بیرونی سرحدوں سے مکمل طور پر ناکامی کے بعد، افغانستان سے طالبان کی حمایت پانے کے بعد، اور پھر جب پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے اندر سٹرائک کیا، ٹارگٹ اٹیک کیا، تو یہ ایک پیغام ملا طالبان حکومت کو کہ ہمارے معاملے میں مداخلت مت کریں۔ حالانکہ افغانستان کی ہر مشکل وقت میں پاکستان نے اس کی مدد کی ہے۔ 1979 سے لے کر اور امریکہ کے جانے تک پاکستان نے اس کی ہمیشہ حمایت اور مدد کی ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے عوام نے ان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ گو کہ رشین وار میں 20 لاکھ افغانیوں نے جام شہادت نوش کیا رشین وار میں، لیکن رشین وار افغانستان کی آزادی کی جنگ تھی اور پاکستان کی بقا کی جنگ تھی، لیکن اس کے باوجود سردار داؤد سے لے کر ظہر شاہ سے لے کر نور محمد تراکئی سے لے کر ببرک کارمل تک، اور آج کے بھی جو ملا وہاں پر قابض ہیں، ان سب کی ایک روش رہی ہے پاکستان سے، جو پاکستان سے فرار ہوئے ان لوگوں کو انہوں نے افغانستان میں باقاعدہ کیمپ بنانے کی اجازت دی، اور اپنی سرحدوں کے اندر پاکستان کے خلاف انہوں نے ٹریننگ کیمپ بنائے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ شاہنواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو کی سرکردگی میں بھی ایک جماعت الذوالفقار نامی تنظیم، اس نے بھی وہاں پر ہی اپنا آپریشن کا آغاز کیا، ٹریننگ لی، اور پھر آخر کار وہ ایک جہاز اغوا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو جتنا بھی ماضی ہے افغانستان کا، وہ شکر ادا کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ پاکستان نے جب سے قائم ہوا، پاکستان کروئے ارض پر آیا، تو پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ انڈیا کو 17 قونصل خانے بنانے کی اجازت دی افغان گورنمنٹ نے امریکی زیر سلطنت ہونے کے ٹائم پر، پھر بھی پاکستان آخر تک ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ اور آج کی جو پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور جستجو کر رہا ہے، پاکستان اپنی معیشت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اپنے امن بحال کرنے کے لیے جو لڑ رہا ہے پاکستان، اس کی فورسز، اس کو ناکام بنانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے، تو ان کو جواب دیا گیا ہے، اسٹرائک بیک کیا پاکستان نے۔
امریکہ بہادر نے پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کی اور منظور کی۔ جواب میں پاکستان نے بھی امریکہ کے خلاف قرارداد پیش کی اور متفقہ رائے سے منظور کی، سوائے پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ اور ایک شام پہلے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی امریکن ایمبیسڈر سے، اور انہیں کہا کہ آپ کو ایک سرپرائز ملنے والا ہے، آپ بھی ایک سائفر تیار کریں اور سائفر امریکہ بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر اگلے دن پاکستان نے وہ قرارداد پیش کی امریکہ کے خلاف کہ جو اس نے ہماری نظریاتی سرحدوں پر حملہ کیا اور فلسطین میں اپنے جرائم کا ارتکاب کیا، اس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور منظور ہوئی۔ اب دو جو محاذ تھے وہاں پر پی ٹی آئی کو زبردست شکست ہوئی، اور انشاءاللہ ان قریب یہ جو ججز کا محاذ ججز کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ان لوگوں کو شدید ناکامی کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور جب یہ تمام صورتحال ان کو اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے تو اس پارٹی کے بہت سارے لیڈران نے پارٹی سے بغاوت کرنے کے لیے موومنٹ شروع کر دی ہے، اور جناب اس وقت تقریباً 27 ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بغاوت کے موڈ میں ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو خود جیل میں ہیں، غداری کے مرتکب ہیں 9 مئی میں، تو انہوں نے اپنی پارٹی کے غداروں کی لسٹ ہے وہ پکڑی ہے اور اس پر انہوں نے کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دشمنان پاکستان کسی بھی شکل میں کوئی بھی لبادہ اوڑے، پاکستان پر حملہ آور ہو، ہماری ایجنسیاں، ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پہچان لیتی ہے، ان لوگوں کی بدبو کو بھی پہچان لیتی ہے۔ رہی بات مقبولیت کی، تو ہماری عوام اتنی سادہ ہے کہ جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو ہماری پوری قوم صدام حسین کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حالانکہ صدام حسین پاکستان سے محبت کرنے والا شخص نہیں تھا۔ ہر جنگ میں جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی، صدام حسین نے انڈیا کا ساتھ دیا، ان کو ایئرپورٹس دیے، ان کو پیٹرول کی سہولت دی، ان کے جنگی جہازوں کو، اور پاکستان سے نفرت کی۔ آن دی ریکارڈ ہے یہ تمام باتیں۔ پھر جناب جب اسامہ بن لادن کا ٹائم آیا تو پوری پاکستانی قوم اسامہ بن لادن کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آج پاکستان میں الیکشن کروا دیا جائے تو اسامہ بن لادن پاکستان کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ ہم جذباتی بندے، ایموشنل بندے ہیں، دیکھا دیکھی ایک ٹرینڈ بنتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ یقیناً کراچی کے، لاہور کے، فیصل آباد کے، راول پنڈی کے کسی پل پر اپنی بائک کھڑے ہو جائیں اور نیچے جھانکنا شروع کر دیں، آپ کی اس حرکت کو دیکھنے کے لیے کم از کم 100 سے 200 افراد اپنی گاڑیاں روکیں گے، اور وہ بھی پل کی دیوار پر آئیں گے اور وہ بھی نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ہم اتنے وہ لائی لاگ قسم کے بندے ہیں۔ وہ پاکستان میں ایک بار تو انتہا ہو گئی کہ جناب مساجد میں اعلان ہوا کہ جناب پاکستان میں کچھ دیر کے بعد ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں مساجد میں یہ اعلان ہو گئے، اور لوگوں نے وہ پوری رات گلیوں اور سڑکوں میں فیملیوں کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ حالانکہ اس وقت کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو بیفور ٹائم زلزلے کے بارے میں بتا سکتی۔ بہت سمجھایا فیملیز کو، یار نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ٹی وی چینلز پر کوئی بات نہیں ہے،
تمام ٹی وی چینلز آن ہیں، کسی پر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کہاں لوگ ماننے والے، وہ سب لوگوں نے رات سڑک پر گزاری. یہ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم نے ایسا کیا. اگر ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں، ہر بندہ، تو وہ ان معاملات کو جلدی سمجھ سکتا ہے. حقائق کی پہچان کے لیے انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. بہروز سبزواری، حمزہ علی عباسی، عائلہ ملک، قندیل بلوچ، ریحام خان، یعنی اتنے شہاد موجود ہیں جن کو آپ فیک بھی نہیں کہہ سکتے. اگر یہ فیک ہوتے تو پی ٹی آئی نے جیسے قندیل بلوچ کو مروا دیا، ان لوگوں کو بھی مروا دینا تھا. اگر ان کے پاس حقائق ہوتے تو یہ ان چیزوں کی فرانزک رپورٹ کرواتے اور ان لوگوں پر 10 ارب کا ہرجانہ جو ہے وہ کرتے. چلو، پاکستانی عدالتیں انصاف دیر سے کرتی ہیں اور عدالتیں بک جاتی ہیں، تو ریحام خان کے اوپر تو برطانیہ میں بھی کیس ہو سکتا تھا، وہاں پر جلدی انصاف ملتا ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ آتا تو آپ صادق اور امین بن جاتے، ان تمام الزامات سے آپ بچ جاتے. لیکن کیا کریں ہم اپنی قوم کا، جس کو سچ کی پہچان کرنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے، حقیقت کی پہچان میں اتنی دیر لگ رہی ہے. کبھی اس قوم نے کتابوں کو پڑھنے میں ٹائم ہی نہیں صرف کیا. ڈرامے دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے ہیں. تعمیری کردار کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطالعہ کرتے رہیں، اپنے ذہن کو زنک نہ لگنے دیں، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. حقائق کی پہچان میں اپنی مدد خود کیجیے، اچھے برے کی تمیز کیجیے، تاکہ آپ کو دشمنان پاکستان اور محبان پاکستان کا فرق محسوس ہو سکے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.